دیا ہوا انعام ہے اور امانت. یہ ہماری عیاشیوں کے لیے نہیں دیا اللہ نے کہ جہاں چاہے اڑا دو، جیسے چاہے خرچ کر دو، جدھر چاہے لگا دو، جہاں سے چاہے کما دو، جہاں چاہے خرچ کر دو. نہیں جی، کمانے میں بھی شرطیں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی شرطیں. آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، آپ کی اپنی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ نے چاہا تو اولادیں مل گئی. اگر چاہنے سے اولادیں مل جاتی تو سب کو مل رہی ہوتی. کتنے پریشان گھوم رہے، کتنے تو بیچارے ایمان کا سودا کر کے نہ جانے کن کن دروں میں گھوم رہے، وہاں بھی نہیں مل رہی. اس لیے یہ بہت اچھا اور مناسب وقت ہے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا. تو مکتب دار ارقم، میں نے آپ سے کہا کہ کم سے کم یہ طے کریے کہ دار ارقم کے بارے میں پڑھیں گے. کتاب خرید لیجیے، بہت آسان سی بات ہے. دار ارقم کے تعلق سے بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھیے آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کیجیے، حالات کا رونا، ماحول کا رونا یہ بند کریے، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریے. اللہ نے ہمیں رونے گانے کے لیے نہیں بھیجا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. یاد رکھیے، اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کا دین سیکھیں. یہ آپ کی پہلی ذمہ داری. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ دین نہیں سیکھے تو میں مثال تو دیا کرتا ہوں، کوئی آدمی کپڑے کی دکان کھول لے اور کپڑے کے سوا سب کچھ بیچے تو آپ کیا کہیں گے اس کو کہ بہت عقل مند آدمی، ایسے ہی آدمی ہونا چاہیے تھا. کیا بات ہے، کپڑے کی دکان کا بورڈ ہے، کپڑے ہی تو نہیں بیچتا، باقی سب سونا چاندی بیچ رہا، ہیرے جواہرات بیچ رہا. کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کی علامت کیا ہے؟ نماز ہے، مسجدیں خالی ہے. اسلام کی علامت سچ بولنا ہے، دن میں دو چار جھوٹ نہ بولے تو پیٹ نہ درد ہوتا. اسلام کی علامت والدین کی خدمت کرنا ہے، کون اماں کون ابا، کہاں کے اماں کہاں کے ابا. اسلام کی علامت حلال کمانا ہے، جو چاہے کمانے، جیسے چاہے دھوکہ دینے. اسلام کی علامت غیبت نہ کرنا ہے، ہمارے دن بھر کے اعمال میں دو چار بار غیبت نہ ہو تو بھی کم ہے. جو اسلام کی علامتیں ہیں، اسلام کی علامتیں جو بھی ہیں. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کی علامت کیا ہے، اسلام کی علامت کیا ہے. یہ جاننا تو ہماری ذمہ داری تھی نا. تو اگر یہ غفلت ہو گئی، اور سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں غفلت تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ مسلمان اسلام نہ جانے یہ کیسے ہو سکتا. ہمیں آپ ایک بات بتائیے، جو دنیا میں چیزیں مشہور ہیں، جو آسان ترین بات، یہ پنکھا ہے، اس کی ضرورت گرمی میں ہے، جاڑے میں تو نہیں ہے. اگر آپ کی مسجد میں گرمی بھر پنکھے بند کر دیے جائیں، جاڑے بھر چلا دیے جائیں، اس کا نفع حاصل ہوگا؟ نفع حاصل ہوگا. ہم مسلمان ہیں، نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، پڑھیں گے مغرب میں جب فری ہو جائیں گے، پڑھتے رہیے. کون روکے آپ کو؟ پڑھنی ظہر میں تھی. روزے رکھنے روزوں کے دنوں میں ہے، روزہ رکھنے دسمبر میں رکھ لیں، رکھتے رہیے. کون روکتا ہے آپ کو؟ جو کام وقت پر نہیں ہوگا اس کام کا نفع کبھی نہیں ہوگا. آپ دکان کھولیے، رات میں کھولیے، حالانکہ تو مسلمان رات میں دکان کھولتے ہو تو اور ایک بات ہے. اب تو رات ہی میں ساری چہل پہل سب رات ہی میں ہوتی مسلمانوں کی. کم سے کم مسلمانوں کیا نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری کاموں میں نہ پڑے. مسلمانوں کے جو سونے کا وقت ہے وہ ہے رات 2 سے 3 بجے تک، اور جو جاگنے کا وقت ہے وہ رات 3 سے 4 بجے سے فجر تک. اور مسلمان سوتا کب ہے؟ سوتے ہی رات میں 3 بجے ہے. جو جاگنے کا وقت ہے وہ سوتا ہے، جو سونے کا وقت ہے وہ جاگتا ہے. اور کہہ رہا سب بگڑا چل رہا. بگڑا کچھ نہیں چل رہا، بگڑے خود ہی چل رہے ہیں، خود بگڑے ہیں. اور ساری دنیا کو ہوتا کیا ہے؟ کسی اندھے کو دنیا نہ دکھے تو کہتا سب اندھیرا چھایا ہوا ہے. تو اندھیرا تو نہیں، اس میں کیا شک. بیچارے کی آنکھیں نہیں ہے تو اندھیرا ہی ہے. تو وہی حال مسلمانوں کا ہے. اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں، رسول کی شریعت تمہارے ہاتھوں میں. تم 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی مدد تمہارے ہاتھوں پہ اتر رہی ہے. تم کو اللہ ذمہ داری کے ساتھ روزی دینے کا وعدہ کر رہا، عزت دینے کا وعدہ کر رہا،
کی دنیا دینے کا وعدہ کر رہا، لیکن ہم نے یہ طے کیا اللہ سے کہاں لیں گے، خود ہی لے کے رہیں گے۔ جیسے دنیا میں دھرنا دے دے کے عادت ہو گئی کہ لے لیں گے، ویسے مسلمان سمجھا کہ دھرنا دینا، ارے کہیں دھرنا ورنا نہیں دینا ہے۔ اذان سنو، مسجد آ جاؤ، امام کے ساتھ نماز پڑھو، سلام پھیرو، سنتیں پڑھو، اگر کوئی دین کا تقاضا نہ ہو تو چلے جاؤ، اور اگر دین کا تقاضا ہو تو رک جاؤ، دین کا تقاضا ہو تو رک جاؤ۔ اور آخری بات عرض کروں، ایک تو ہے اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ اگر مسلمان آج کے زمانے میں صرف دو چیزوں کی حفاظت کر لے، میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، مسلمانوں کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک مسلمان اپنے جسم کی حفاظت کر لے، سر سے پیر تک وہی کریے جو رسول اللہ نے کر کے دیا۔ سر کے بال کیسے ہو ویسے ہی جیسے رسول اللہ کے تھے، چہرہ کیسا ہو ویسے ہی جیسا رسول اللہ کا تھا۔ مطلب سمجھ رہے، ہماری بات سمجھ رہے؟ رسول جیسا خوبصورت چہرہ تو دنیا میں نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے جس چہرے کو بنانے کا حکم دیا بنائیے، جس لباس کا حکم دیا بنائیے، ظاہر بھی رسول جیسا اور اندر بھی رسول جیسا، اوپر بھی رسول جیسا۔ ایک برائی مسلمانوں میں چل پڑی ہے، بتا دیجیے گا، ایک برائی مسلمانوں میں معلوم کیا چل پڑی؟ آپ دھوکے میں نہ رہیے، آپ تقریر کرنے نہیں بیٹھے، وہ جوڑ رہے ہیں تب تک ہم تقریر کر رہے ہیں، ٹینشن نہ لیجیے گا۔ آپ سمجھ رہے کہ یار اب یہ تو ابھی کی سنیں، ہم سنا نہیں رہے، تھوڑا صبر کریے، جوڑنے دیجیے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اچھا طریقہ ہے، جھیلیں ان کو جھیلیں، نہیں بھیا آپ کو نہیں جھیلیے، سنیے تو ہم بات کہہ رہے ہیں، آپ جب تک نمبر جوڑ رہے ہیں مطمئن رہیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دو چیزوں کی حفاظت، ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ موجود ہے، اور میں جو بات کہتا ہوں وہ عمومی کہتا ہوں، نہ مردوں نہ عورتوں کسی کے لیے نہیں، میں جو بات کہتا ہوں عمومی ہوتی۔ میں یہ بات عرض کر رہا کہ دو چیزوں کی حفاظت اگر مسلمان آج کے دور میں کر لیں، اور ایک بیماری چلی ہے مسلمانوں میں، معلوم کیا چلی ہے؟ اوپر کیسے بھی اندر ایمان ہونا چاہیے، ایسی تھی حالت۔ ہم آپ کو بتائیں، ایسے لوگ جب ملا کرے تو کونے میں بٹھا دیجئے اور گانا بجا دیجئے، پھر دیکھیے ان کا کھوپڑا ہلتا ہوا، کمر مٹکتی ہوئی، پیر ہلتے ہوئے، ہاتھ ہلتے ہوئے، اور تھوڑا گانا رنگین لگا دیجئے، پھر دیکھیے، اور تھوڑا گانا غمزدہ لگا دیجئے تو پھر جو اندر سے نکلتا ہے پھر وہ دیکھیے۔ بیچارے اسی کے مارے ہیں، کوئی کام تو بچا نہیں ان کو دنیا میں یہی دو چار حرکتیں رہ گئی۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے، قرآن کا بہت صاف حکم ہے، بہت صاف، جیسے اوپر ویسے اندر، جیسے اندر ویسے اوپر رہنا ہوگا۔ قرآن نے معلوم کیا کہا؟ پڑھ کے سنائے دیتا ہوا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، نہ اندر گناہ ہونے چاہیے نہ اوپر گناہ ہونے چاہیے۔ لباس بھی ہو تو رسولوں جیسا، اور کردار بھی ہو تو رسولوں جیسا۔ ہم نہ اوپر سے آزاد ہیں نہ اندر سے آزاد، اس لیے جہالت چھوڑ دیجئے۔ اچھا بہت سے لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس کا وقت نہیں میرے پاس۔ لوگ معلوم کیا کہتے ہیں، بہت جاہلی بہت پرانی بات آپ نے بھی سنی ہوگی، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بڑی عجیب بات کہتے ہیں، تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد معلوم کیا کہتے ہیں؟ دین میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں دین تھوڑی ہے۔ ایک سے ایک نمونے ہٹے، بالکل دماغ کے ڈھیلے اور پاگل مجنون۔ مجھے آپ بتائیے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سوائے احرام کی حالت کے کوئی ایک نماز بغیر ٹوپی کے پڑھی ہو آپ ہمیں دکھائیے۔ آپ قابل تھے کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ دین ٹوپی میں دین ہے، نہیں معلوم تھا۔ آپ بتائیے، آپ ایک آخری بات ہماری سن لیجیے، آپ کوئی نیک کام کریے یا نہ کریے، اللہ کے واسطے اس نیک کام کا مذاق مت اڑائیے۔ اگر آپ کوئی نیک کام نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن اگر آپ کسی نیک کام کا مذاق اڑا دیں گے تو پھر اللہ کفر اور فسق اور بدعت کی مہر لگا دیں گے دل پر، پھر سمجھ میں دین نہیں آئے گا۔ طے کرو انشاءاللہ کہ ہم نیک کام چاہے کرے، چاہے میں نہیں کرا، چاہے کرے چاہے نہ کرے، کرنا تو پڑے گا ہی، مسلمان ہو یار، کیوں نہیں کرو گے؟
اب تم ہماری بات بتاتے ہو مولا صاحب کہتا کرو چاہے نہ کرو. ہم کل صبح چوراہے پہ کوئی جائے کہتے چلو بھیا کیسے مولا صاحب کہتا کرو چاہے نہ. ارے یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا مسلمان ہو تو نیک ہی کام کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں جو برائی کو برائی کھستی چلی جا رہی مسلمانوں میں, اگر نیکی نہ کرو تو نیکیوں کی بے عزتی بھی نہ کرو. نیکی نہ کرو تو نیک لوگوں کی بے عزتی بھی نہ کرو. ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اور تم سے اللہ تم کو دین سے محروم کر دے. نہیں کرنا انشاءاللہ. تو ہی کام کرنے ہیں, اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے. اپنی یعنی تم, اما ابا, بیوی بچے, گھر بار, مال یعنی تمہاری دکان, کاروبار, تجارت, دونوں کی حفاظت کرنی. دو کام کر لو, اللہ تمہیں خوش رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.